قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 30 سے ترجمے کا آغاز 21واں جز قرآن کریم کا۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف کر لیں، قائم کر لیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فطرت، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے سب انسانوں کو خلق کیا ہے، یہ ایک بڑی ہی بنیادی ترین باتوں میں سے ایک ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا، تمام انسان۔ اور ابھی مختصر یہ کہ انسان اپنے اندر اچھائی اور برائی کی ایک سینس رکھتا ہے، اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے، اگرچہ خود برا بھی ہو، مثلا خود جھوٹا بھی ہو، چاہے گا کہ مجھ سے لوگ سچ بولیں، خود ظالم بھی ہو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہو، لیکن جب اپنی باری آ جائے تو چاہے گا مجھے میرے پورے حقوق کا خیال رکھا جائے، میرے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیا جائے، دوسرے کسی کی مدد نہ کرتا ہو مشکل میں، اگر خود اس پر مشکل آ جائے تو چاہے گا کہ اچھی بات اس کو یہی لگے گی کہ لوگوں کو میری مدد کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو کہے گا کتنے برے ہیں، ایک انسان کی، ایک مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی مدد نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، اور وہ جو دین اسلام جسے کہا جاتا ہے، دین دے کر بھیجا ہے انبیاء کو، وہ بھی آ کر اسی انسان کے اندر موجود فطرت کو نکھار عطا کرتا ہے، مزید اس کو پالش کر دیتا ہے، نکھار پیدا کر دیتا ہے، اس پر بہار لے آتا ہے۔ انسان جو اپنی نفس پرستی اور خواہشات کی وجہ سے اپنی فطرت کو گویا اس کے نیچے دفن کر چکا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے نیچے، اللہ کا رسول آ کر اللہ کی کتاب کی آیات سنا کر اسے جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا اپنا ایک نام قرآن نے ذکر رکھا ہے کہ تذکرہ، یاد دہانی۔ یہ یاد دہانی کس چیز کی ہے؟ اس دبا دی گئی فطرت کی یا بھلا دی گئی فطرت کی۔ اور جب اللہ کا رسول آ کر انسان کو خدا کا پیغام سناتا ہے، انسان اگر اپنی خواہشات کو آڑے نہ لائے، ہوائے نفس کو آڑے نہ لائے، اپنی لذات کو آڑے نہ لائے، تو اس کے اندر جو اللہ نے وہ فطری توحید خلق کی ہے اور دین اس کے اندر رکھا ہے، وہ اس کی تائید کرتا ہے، وہ اس کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں، پہلے بھی میں نے دی تھی لیکن اس پر آپ غور فرمائیے گا کہ یہ اندر جو ہمارے اندر خداوند عالم نے نظام رکھا ہے، یہ کتنا قابل غور اور عجیب ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک مسئلہ جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم ہی نہیں، آپ کے سامنے آیا، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے پوچھنا شروع کیا، ایک بندے سے پوچھا، اس نے آپ کو جواب دیا، آپ مطمئن نہیں ہوئے، دوسرے سے پوچھا مطمئن نہیں ہوئے، تیسرے سے پوچھا مطمئن نہیں ہوئے، چوتھے سے پوچھا، کچھ مطمئن ہوئے لیکن پورے مطمئن نہیں ہوئے۔ کرتے کرتے آپ لوگوں سے پوچھتے جا رہے تھے، کسی ایک سے آپ نے جب سوال کیا، اس نے ایسا جواب دیا کہ آپ نے کہا یہ صحیح جواب ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ تو ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو لا علم تھے، آپ تو جہالت کا شکار تھے، کس کا صحیح جواب کیا ہے۔ کیسے آپ نے 20 لوگوں سے پوچھا، 20ویں پہ جا کر آپ نے کہا اب صحیح جواب ملا مجھے۔ یہ اب صحیح جواب جو ہوتا ہے، یہ وہ فطرت ہے جو تائید کرتی ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے، مگر یہ کہ انسان اپنے غلط نظریات کے نیچے اس کو دبا دے اور بولنے نہ دے، نہ سنے اس کو۔ مثلا اللہ کی کتاب کی واضح آیت سنیں
یہ اپنے ذہن میں کچھ اور بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو اور بتایا گیا۔ اب بجائے یہ کہ آیت کے جو واضح ہے اس کو مانے، چاہتا ہے کہ اس کو توڑوں موڑوں، اپنی بات نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ پھر اپنے اوپر خود سیدھے راستے کا جو دروازہ ہے بند کرتا ہے، صراط مستقیم کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب میری بات بیان کی جا رہی ہے، پھر میری بات کے مقابلے میں کسی کی بات مت لو، اس کے سائے میں آپ توجہ کریں۔ مثلا قرآن کی آیت سن کے کسی بندے کو جھٹکا لگتا ہے، اس کا کوئی اندر تصویر ٹوٹتی ہے، کیوں؟ پہلا سوال تو یہ، کیوں آج کیوں سنی آپ نے آیت؟ یہ تو آپ کو شروع سے سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے تھا، یہ ہمارے نظام پر اعتراض ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مثلا مولانا طارق جمیل صاحب نے، ان کی عبارت بھی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جب میں طالب علم تھا، دینی طالب علم تھا، میں پڑھا کرتا تھا مدرسے میں، اور پھر اس زمانے میں ہمارے نصاب میں کیونکہ اہل بیت کے بارے میں شامل نہیں تھا، موضوعات ہی نہیں تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، اہل بیت رسول کے مقام کو نہیں جانتا تھا۔ ان کی عبارت موجود ہے، اور اب جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کا عملی گواہی ہے جو انہوں نے کہا نصاب میں نہ ہونے کی وجہ سے میں اہل بیت سے نا آشنا تھا۔ بعد میں جب میں نے تبلیغی کام شروع کیا، دعوت کے کام سے میں جڑا، تو مجھے ان ہستیوں کے بارے میں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے غفلت میں گزارے ہوئے ایام پر استغفار کیا۔ یعنی استغفار، اس کا مطلب ہے اس سارے نصاب پر استغفار کرنا چاہیے جس نے اہل بیت کو نہیں رکھا ہوا اندر۔ لیکن جو اہل بیت کرنے والے عمریں گزار بیٹھے ہیں اور ان کو لگتا ہے یہ قرآن میں یہ کہاں سے آ گیا، ان کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جس طرح اگر اہل بیت کے بارے میں کوئی دوری اختیار کر لے ان سے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، اسی طرح جس کو اتنا عرصہ گزر گیا اسے یہی پتہ یہ قرآن میں یہ بات ہے اور میرا نظریہ اور ہے، اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن تو دین اسلام شروع ہی قرآن سے ہوا ہے، ہم نے بغیر قرآن کے کہاں سے گاڑ لیا۔ آپ اس بنیاد پر غور کریں، بعض دفعہ کیوں قرآن سے الرجی ہوتی بندوں کو؟ ایک ہے توڑ موڑ کے اپنی مرضی کی تفسیریں کرنا، ایک دفعہ سمپل قرآن کی ٹرانسلیشن بیان کرنا، اب وہ ہضمہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے کچھ اندر ڈالا ہوا ہے وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ اعتراض اللہ پر نہیں ہے، یہ اعتراض ہم پر ہے۔ جس طرح اہل بیت کو مدارس کے نصاب میں نہ رکھنا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اسی طرح مجھ سے پوچھے گا تیری 40 سال عمر ہوگی، تو نے کیوں نہیں میری کتاب پڑھی ایک دفعہ بھی؟ تجھے کیوں اس سے تعجب ہوتا ہے؟ تجھے کیوں اس کا مزہ نہیں آتا؟ تیری زبان یعنی اندرونی زبان کیوں اس کے ٹیسٹ سے آشنا نہیں ہے؟ بس فطرت، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر انسان کو فطرت پہ خلق کیا ہے، اور اس لیے ہماری روایات میں انسان کے اندر کی آواز کو رسول باطنی کہا گیا ہے۔ جو اللہ کا نبی آتا ہے وہ ظاہری رسول ہے، ظاہر سے آنے والا، اندر بیٹھا ہوا رسول اگر اس کو بلیک میل نہ کرے ہم اپنی خواہشات سے، اس کو آواز دبا نہ دیں، تو وہ اس اللہ کے باہر سے آنے والے رسول کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس یہ اسی لیے کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، وہ اسی آیت سے نکلا ہے، اور یہ فطرت شیعوں کو اس فطرت پہ خلق نہیں کیا، اہل سنت کو اس فطرت پہ خلق نہیں کیا، فطر الناس، سب انسانوں کو اسی فطرت پہ خلق کیا۔ لہذا دین وہ ہے کہ جو ساری انسانیت کے لیے پیغام ہو، نہ کہ تھوڑے سے بندوں کو کہے تم جنت میں باقی سارے جہنمی ہیں۔ سب کے لیے پیغام ہے، جس کی مرضی اطاعت کرے اور آئے جنت میں، جس کی مرضی نافرمانی کرے اور جائے جہنم میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سب انسانیت کی، یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، سب کے سب اس سلامتی میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے پوری انسانیت کے لیے، اور وہ شیطان کا نمائندہ ہماری خواہش نفس ہے۔
بس اے نبی یکسو ہو کر، یعنی نہ ادھر نہ ادھر، سیدھا بالکل اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو قائم کر لو، ادھر کی آواز ادھر کی آواز آپ کو دین سے ہٹنے نہ دے، اللہ کے پیغام سے۔ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف قائم کر لے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، دین وہ ہے جو خدا نے بتایا ہے، اور کسی کا بتایا ہوا قانون قابل قبول نہیں ہے خدا کے مقابلے میں۔ یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں دین تو پابندی ہے، دین تو جبر ہے، دین تو ٹھوسا جا رہا ہے ہم پر، چونکہ دین کی صحیح شکل سے آشنا ہی نہیں۔ ان کو دین بتایا ٹیڑھے میڑھے لوگوں نے اور بھگا دیا ان کو دین سے، نفرت کروا دی۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی طرف، اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب مشرکین کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی۔ مشرک یعنی دو نظاموں والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بناتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ کوئی اور قانون بھی رکھتا ہے۔ اب اس کو ہر جگہ پرابلم ہوتی ہے، ادھر سر جھکاؤں یا ادھر سر جھکاؤں، ادھر سر جھکاؤں یا ادھر سر جھکاؤں۔ وہ جو ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ 1000 کثرت کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ 1001 نہیں کرواتا۔ جگہ جگہ انسان ناک رگڑتا ہے مخلوقات کے آگے، لیکن اگر اندر سے خدا کو جھکاؤ، اسے کسی ساری دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کا شجاع ترین اور بہادر ترین آدمی ہوتا ہے۔ ہیہات من الذلہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس پلید نے، اس پست نسب نے مجھے 2 چیزوں میں اختیار دیا ہے کہ میں ذلت قبول کروں یا یہ کہ موت قبول کروں، اور ذلت ہم سے دور ہے، اور امام نے بتا دی۔ اور پھر اللہ نے ان دوسری پارٹی کو قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا، اور امام کو قیامت تک کے لیے عزیز کر دیا اور باعزت کر دیا۔ باعزت تھے ہمیشہ سے، لیکن اپنے کام سے ان کو ذلیل کر دیا اور باعزت ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی مصیبت سے باہر آتے ہیں پھر اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ادھر شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، بس مزے اڑا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی گواہی دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ ہم نے کوئی قرآن میں نازل کیا ہے؟ ہمارے فیصلوں میں شریک ہیں ہمارے کوئی اور کرو تم، اور کسی قانون پر بھی چل لو، اور کسی کی عبادت بھی کر لو۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے برے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اچانک مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب تک دنیا میں مزہ آ رہا ہے، اچھی چل رہی ہے دنیا، تب تک اللہ بھی اچھا ہے۔ جب اپنے ہی اعمال کے سبب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، ہمارا تو ہے ہی کوئی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ مومنین کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، بس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں مسکین کو اس کا حق دو، یعنی مسکین کا حق کیا؟ جنتیوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں قرآن مجید نے، وہاں پر ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ جو جنت میں جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں ایک معین فکسڈ حصہ ہوا کرتا تھا مانگنے والوں اور محروموں کا۔ جن کے مالوں میں حصہ ہی کوئی نہیں وہ جنت میں پہنچے بیٹھے۔
بس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو. اور روایات میں ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فدق رسول اللہ نے دیا تھا، بعض روایات کے مطابق اسی آیت کے نزول پر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو فدق عطا کیا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور جو نفع تم لوگوں کے اموال میں افزائش کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک افزائش نہیں پاتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے. بس ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند، یعنی یہ دو چند تو ڈبل ہوگا، جو قرآن کا لفظ ہے وہ کئی گنا زیادہ کا ہے، وہ زیادہ کرنے والے ہیں اپنے مال کو. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ انسان دیتا ہے کسی کو، بندے کو، اس امید پر کہ یہ بڑھا کے دے گا مجھے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے کوئی آپ سے پوچھے اتنا مہنگا گفٹ کیوں دے رہے ہو؟ آپ کہتے سیٹھ آدمی ہے، پلٹائے گا بہتر، مجھے پتہ ہے. کہتے ہیں یہ جو تم انویسٹ کر رہے ہو یہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، یہ وہی ہے جو تمہیں 4 روپے 5 روپے پہ 5 روپے اوپر مل جائیں گے. اللہ کے پاس یہ نہیں بڑھتا. جو تم خدا کے لیے دیتے ہو وہ بڑھتا ہے خدا کے پاس. یعنی جو تم دنیا کی نیت سے دیتے ہو کہ میں جو دے رہا ہوں تو کل کو مجھے بھی یہ دے گا، یہ اسی کے پاس بڑھے گا جتنا بڑھنا ہوا. خدا کے پاس کوئی اجر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب تم خدا کے لیے دیتے ہو تو وہ پھر خدا کے پاس بڑھ جاتا ہے. صلوات پڑھیے. ایک آپ کو ہوم ورک ایکسرسائز دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ کی جتنی زندگی میں جو آپ کام کرتے ہیں، بزنس ہو، فیملی میٹرز ہوں، دوستوں کے ساتھ ہو، فلان، ٹھیک ہے، اپنے کاموں کی لسٹ بنائیں، میں یہ کرتا ہوں. اور پھر اس میں یہ دیکھیں کہ ایک کون سے ان میں سے کام خدا کے لیے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے نماز کے علاوہ بیچ میں کچھ شاید 2-3 کے علاوہ کچھ نکلے ہی نہ. انسان چیک کرتا ہے نا اپنا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرا کے لے اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کتنے صحت مند ہو، کتنے بیمار ہو. تو یہ قرآن مجید کی آیات ٹیسٹ ہے. مثلا لیبارٹری ہے، روح کی لیبارٹری ہے، روح کے لیے کوئی اور لیبارٹری نہیں ہے. تو آپ اس کی لسٹ بنائیں، واقعاً دیکھیں اور پھر دیکھیں میں کتنا حصے کریں، اللہ کے حصے میں کتنا ہوں میں، اور میری انرجیز اللہ کے حصے میں کتنی جا رہی ہیں اور اللہ کے علاوہ کتنی جا رہی ہیں. آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، کوئی اور بیچ میں نہ ہونا، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد شروع کریں کہ یہ جن کاموں میں اللہ نہیں ہے ان کو اب میں اس میں اللہ کو کیسے انٹر کروں. یہاں بھی اللہ ہونا چاہیے، یہاں بھی اللہ ہونا چاہیے، یہاں بھی اللہ ہونا چاہیے، یہاں بھی اللہ ہونا چاہیے. تو آپ بہتری اور ترقی کی طرف، خدا سے قرب کی طرف بڑھیں. ورنہ زبانوں کے تکراروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان وہ ہے کہ جو اس کی اندر شخصیت ہے، کتنا حصہ اللہ کا ہے، کتنا حصہ کسی اور کا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ یعنی کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں موت اور زندگی دیتا ہو؟ پاک اور بالا تر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا. یعنی یہ جو خرابیاں نظر آتی ہیں یہ لوگوں کے اپنے ناجائز تجاوزات ہیں. اب دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ، ہوس پرستی، اس ٹکراؤ کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے زمین میں اتنا کچھ رکھ دیا کہ سب کھائیں. لیکن جب یہ نہیں ہوگا، جب ایک دوسرے پہ تجاوز ہوگا. آپ نے روایات میں سنا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے
اور یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے میں دوبارہ نام لیا ہے کیونکہ یہ نام ہمارے اور اہل سنت میں مشترک ہے، تواتر کے ساتھ، بالکل حدیثوں کے الفاظ بھی ان کے ایسے ہیں کہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل سے بھر دیں گے آقا، اور رسول اللہ کی نسل میں سے ہوں گے، نام ان کا یہی ہوگا، امام مہدی ہوں گے ان کا، البتہ یہ لقب ہے، ویسے نام ان کا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے نام پر، سب کامن ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم اپنی روایات کے نتیجے میں اور جو ہم تک پہنچے اہل بیت سے، ہم ان کو یہ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ نظروں سے غائب ہیں، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ہمارے 11ویں امام کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، اور جو اتنی باتیں کامن ہیں مہدویت کی وہ کوئی بھی نہیں کرتا، جو ایک بات اختلاف ہے اس پہ لڑ کے مر رہے، یہ فرقہ واریت کا عذاب یہی ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جب آئیں گے اس زمانے کی روایات کے بارے میں ہے کہ زمین اپنے خزانے کھول دے گی، منہ کھول دے گی، آسمان سے نعمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی، یہ بالکل قرآن مجید کی بات ہے۔ کب ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ قرآن نے بتایا ہوا، اور وہ پھر پلٹتا ہے اسی قرآن کی طرف۔ جب اپنی مرضیوں کے بنائے ہوئے کام چھوڑ کر خدا کے بنائے ہوئے قانون کو معاشرے میں قائم کر دو گے، آیت ہے یہ، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل اور جو ان پر اللہ نے نازل کیا ہے اسے قائم کر لیتے تو سروں کے اوپر سے بھی کھاتے نعمتیں اور پیروں کے نیچے سے بھی اللہ نعمتیں ان کو عطا کرتا، یعنی آسمان و زمین سے نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام آ کر کیا کریں گے؟ اسی قرآن کو قائم کریں گے، اسی قرآن کے قانون کو، اللہ کے قرآن کو قائم کریں گے، اور جب قائم ہو جائے گا نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو پھر باندھ دیا جائے گا، عدل و انصاف ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک آپ کو حدیث سناؤں، ابھی حج کے ایام قریب ہیں، حج کے لیے درس وغیرہ دے رہے تھے، تو امام کعبے سے قیام کریں گے، وہاں کھڑے ہو کے بیعت لیں گے، اور اہل سنت کی روایات میں بھی یوں ہی ہے، وہاں بیعت کریں گے۔ تو ہماری روایات اہل بیت میں یہ ہے، یعنی معصوم کا فرمان ہے کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو وہاں خانہ کعبہ میں پہلا جو سٹیپ اناؤنس کرے گا ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کرنے والا، جو پہلا عادلانہ سٹیپ اناؤنس کرے گا وہ کیا کہے گا؟ مستحب طواف کرنے والے نکل جاؤ، واجب طواف والوں کو کرنے دو، یہ بھیڑ ہٹاؤ، جو مستحب طواف کرنے والے ہیں وہ باہر نکل جائیں، صرف واجب طواف کرنے والے تاکہ وہ آرام سے طواف کر سکیں۔ ابھی بس اگر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنا واجب ادا کر لیا اور اتنے زیادہ ہیں جنہوں زحمت ہو رہی ہے، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، دھکوں پہ دھکا اپنا مستحب، اس طرح ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ جب انسان کی معرفت بڑھتی ہے روایات اہل بیت سے، پھر وہ ثواب اور اس کی ڈیفینیشن بھی اور ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ مثلا حج کرنے گیا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، جیسے بس آئے گی جمپ لگا کے میں نے 4 سیٹیں کور کرنی ہے، ایک پہ خود بیٹھنا ہے، 2 پہ 4 پہ بیگ رکھ دینے، یہ میری کامیابی ہے حج میں۔ اور ایک کہتا ہے کہ اگر سیٹ نہ ہو تو میں کھڑا ہو کر جاؤں، میں نہ بیٹھوں اور میری جگہ کوئی اور کھڑا رہے، میں کھڑا ہو کے جاؤں، وہ سمجھے گا یہ پاگل ہے، جہاں سے کھڑا ہو کے تھک رہا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب، انسان کی معرفت بڑھتی ہے، چیزوں کی دید بدل جاتی ہے، اس کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ امام کے اصحاب حج کے لیے گئے، واپس آئے، ان میں سے ایک آیا امام کے پاس اور بڑا اداس تھا۔ امام نے سوال کیا، اداس ہو؟ کہا کہ اصل میں ہم جب گئے خانہ کعبہ میں
تو میرے قافلے والوں نے، یعنی باقی جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا تم ہمارے سامان کی حفاظت کرو، ایک بندہ ہونا چاہیے۔ مجھے اب یہ عجیب بات لگی آپ، مجھے سامان کے پاس بٹھا گئے اور خود انہوں نے جی بھر کے طواف کیے، جی بھر کے دعائیں مانگی، میں باہر بیٹھا رہا سامان کے پاس، اور مجھے بہت کم ٹائم میں امام نے فرمایا تیرا اجر ان سب سے زیادہ ہے۔ اسلام تربیت کرتا ہے، سیکریفائس، قربانی، اظہار، اور سر پھاڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے حجر اسود کے اندر گھسے جا رہے ہیں، نہ عورت کو لحاظ ہے نہ مرد کو لحاظ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں، سر پھٹتے ہوئے وہاں پہ حالات ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ ایک بندہ فخر کر رہا ہے، میں نے الحمدللہ 5 دفعہ چوما، یعنی 5 دفعہ تو نے دھکے دیے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ بس یہ خیال نہیں ہے خدا چاہتا کیا ہے، ثواب کا اکاؤنٹ بھرنا میں نے، لہٰذا وہ دیکھتے جہاں اپنی مرضی والا کام نہیں ہے ادھر سے ثواب بھی نہیں لیتا۔ اللہ کہتا ہے مثلا یہاں پر تم یا خرچ کرو خدا کے راستے میں، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ہے 1 سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو تو 70 شہید کا ثواب ملتا ہے، میں کیوں پیسے خرچ کروں؟ ٹھیک ہے، 70 شہید جب سبحان اللہ 34 دفعہ 33 دفعہ کہنے سے 70 شہید بن جاتا ہوں میں، تو میں کیوں پیسہ خرچ کروں؟ یہ ادھر بھی دین میں بھی نفس پرست ہے، دین میں بھی نفس پرستی ہے ان کو، جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ جیسے قرآن کے بارے میں یہی بات ہے، اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے، ہم نے پکڑا ثواب کے لیے، اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ نہیں لیتے، کہتے ہیں ہمیں ثواب چاہیے، جو آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، تو جب اور کوئی آ کے لے لے گا، ہمیں صرف ثواب چاہیے، اسی لیے نہیں پڑھتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے محمد والے۔ لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے۔ اللہ نے نتیجے رکھے ہیں برے اعمال کے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں، یعنی یہ ایسا ہوتا ہے بعض کو پکڑ آتی ہے تاکہ شاید باز آ جائے۔ کہہ دیجئے اے رسول زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزشتہ لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے، لہٰذا آپ اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز کر لیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، وہی جو پہلے کہا تھا اچھے اور برے الگ الگ ہو جاؤ، آج اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جس نے کفر کیا، اب الگ الگ کیسے ہوں گے بیان کیا جا رہا ہے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے ہی اچھی جگہ تیار کر رہے ہیں، اپنے لیے ہی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے، اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلیں اور تم اسی کا فضل تلاش کرو، شاید تم شکر گزار بنو۔ یہ سب نظام جس سے تم استفادہ کر رہے ہو، کشتیوں میں تم جاتے ہو، تجارتیں کرتے ہو، یہ ہے کس لیے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ سب میری چیزیں استعمال کر کے شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے، اور شاید تم شکر کرو۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر اسے ٹکڑوں کا انبوہ بنا دیتا ہے۔ بادل آپ دیکھتے ہیں مختلف ٹکڑوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، ٹکڑوں کا مثلا ایک بہت بڑا انبوہ بنا دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر اس کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے
وہ نا امید ہو رہے تھے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، ڈیم بھی خشک ہو گئے ہیں، دریا بھی خشک ہو گئے، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو، دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو، یعنی یہ وہ انظروا غور کے لیے دیکھنے کو کہتے ہیں، انظروا الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کا نظارہ کرو، اثرات کا نظارہ کرو کہ وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی وہ مردوں کو، یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن نے سب سے زیادہ جس مثال کی تکرار کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا دوبارہ زندہ ہونا یہاں سے تم سمجھ سکتے ہو، وہ یہی ہے۔ اور روایات اہل بیت میں کیا ہے کہ بہار کا موسم جب آئے تو اپنا دوبارہ زندہ ہونا یاد کیا کرو۔ جب بہار آئے، ہم بہار میں مزے لیتے ہیں، کوئی ہے جو اپنا دوبارہ زمین سے نکلنا یاد کرتا ہو؟ جیسے خشک درخت کو جس پہ پھل بھی ختم ہو گیا تھا، پتے بھی ختم ہو گئے تھے، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ حرکت شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ گویا کہ سانس لینا شروع کر دی اس نے، کونپلیں اس کی پھوٹنے لگتی ہیں، پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھل والا ہے تو پھل لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سرسبز و شاداب پودے اور چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ اہل بیت نے فرمایا جب یہ موسم آئے تو پھر کثرت سے دوبارہ اپنا زندہ ہونا اس کو دیکھ، چونکہ اس وقت آپ محسوس زیادہ کر سکتے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو کہ وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 51 سے ترجمہ۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لیں تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی اب یہاں پہ لنک پچھلی آیت کا اور اس کا چیک کریں، کہا جا رہا ہے کہ جب ہم اچھی بارشیں بھیجتے ہیں، ہوائیں بھیجتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری طرف سے آزمائش کی شکل میں ایسا کوئی موسم آتا ہے ذرا فصل کم ہو جاتی ہے، ناشکرے بن جاتے ہیں۔ یہ جس کا مزاج ہو، اگلی آیت میں کیا فرمایا، اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردے دنیا پرست مردے ہیں، ان کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ دنیا کے علاوہ ان کے کانوں کو کچھ سن کے مزہ آتا ہے، نہ دنیا کے علاوہ ان کی آنکھ کو کچھ دیکھ کے مزہ آتا ہے، نہ دنیاوی آرزوؤں اور خواہشات کے بغیر ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی وہی بستی، یہ مردہ ہو چکا، ان پر آپ کی باتیں اثر نہیں کریں۔ آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پشت پھیر کر جا رہے ہیں، ان کی پشت ہے، اللہ کی بات سننے کا دل ہی نہیں کرتا ان کو، ایسے مردوں اور بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کون، کس کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، کس کو بہرا کہہ رہا ہے، کس کو اندھا کہہ رہا ہے؟ یہ سب سانس لینے والے ہیں، یہ سب آنکھیں رکھنے والے ہیں، یہ سب کان رکھنے والے ہیں، لیکن یہ دوسرا معنی انتہائی امپورٹنٹ ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ میرے نزدیک کون زندہ ہے حقیقت میں، کون کانوں والا ہے اور کون زبان آنکھوں والا ہے۔ جو خدا کی بات جس پر اثر نہیں کرتی، سورہ یاسین میں ہے قرآن کے بارے میں، یہ قرآن کیا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ خبردار کرے کس کو، جو زندہ ہے، اور کافروں پر حجت تمام کرے، یعنی وہ مردہ ہے۔ میں آپ مثلا فرض کریں آپ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، آدھے جو ہیں وہ مثلا خدا نخواستہ کسی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوں، اور میں کہوں کہ یہاں میں زور سے اعلان کروں کہ فوری طور پر باہر نکلے، یہاں خطرہ ہے، کون ریئیکٹ کرے گا اس پر؟ جو سن رہے ہیں۔
جو بے ہوش ہے وہ تو ویسے کہ ویسے پڑے رہے. یہ کہتا ہے قرآن. ایک زندگی وہ ہے, ہم اس کی نبض چل رہی ہے نہیں چل رہی, ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, آلات ہوتے چیک کرتے. اس زندگی جس کو قرآن زندگی کہہ رہا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ چیک ہوتی ہے قرآن کی آیت سن کر. چل رہی ہے کوئی چیز, ریئیکٹ کرتی ہے, رسپانس دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر بالکل نہیں دے رہی تو کام خطرناک ہے, اس کو وینٹیلیٹر پر رکھنے کی ضرورت ہے, اس کو کچھ فیڈ کرنے کی ضرورت ہے. یا مر چکا ہے یا مثلا بری طرح کوما میں چلا گیا, بے ہوش ہے, جھٹکے دے کے بجلی کے اس کو ہوش میں لاؤ. قرآن کی آیات پر رسپونڈ. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا انما المؤمنون. مومن تو بس وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرزتے ہیں, اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ان کو فیل ہوتا ہے ہمارا ایمان بڑھ گیا, خدا ہماری ہدایت کر رہا ہے. اللہ ٹیسٹ بتایا ہوا یہاں پہ, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ. یاسین پڑھ کے تباہی پھیر دیا ہم نے, لیکن اس طرف کم توجہ. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جبکہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہو, یعنی ان کی روش پشت کرنے والی ہے. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں. آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار ہیں. اطاعت کی صفت ان میں ہے, ان کو آپ سنائیں گے, نافرمان بھاگ جائیں گے آپ سے. اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی. انتہائی کمزور تھے تمہیں تو پتہ بھی نہیں تم کیا تھے, ہم بتا رہے ہیں کہ تم بہت کمزور تھے, وہاں سے تمہاری خلقت شروع کی. پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی. شارٹ سٹوری. کمزوری کے بعد ہوتے 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 اکڑ کے چلنے والا, نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ انسان بن گیا, سوٹڈ بوٹڈ بندہ بن گیا. کمزوری کے بعد قوت بخشی, پھر قوت کے بعد پھر کمزور اور بوڑھا کر دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا صاحب قدرت. اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں لمحہ بھر سے زیادہ نہیں رہے. یہاں بیٹھ کے اپنی پچھلی زندگی کو ایک دفعہ چلائیے, ایسے جیسے پتہ ہی نہیں چلا. ابھی ہم جب بات کرتے ہیں نا, ابھی کل کی تو بات ہے, میرا رزلٹ آیا تھا میٹرک کا, کل تھوڑی ہے, عرصہ گزر گیا. تو یہ قیامت کے دن کہیں گے لمحہ بھر سے زیادہ نہیں رہے. مجرم قسم کھائیں گے یا اللہ ٹائم ہی نہیں ملا وہاں پر. وہ اسی طرح وہاں بھی الٹے چلتے رہتے تھے, وہاں بھی الٹی باتیں کرتے تھے, یہاں پہ بھی الٹی باتیں کرتے. شعراء کی جو لغویات ہوتی ہیں, بعض اوقات شعر بڑا زبردست ہوتا ہے, بات بڑی لغو ہوتی ہے. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن, دیکھے ہم نے حوصلے پروردگار کے. اس بےہودہ انسان کو کوئی بتائے, یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آیا ہی گناہ کرنے کے لیے, تو یہ کہیں گے یہ اس آیت میں اشارہ ہے, اس لیے شعر میرے ذہن میں آئے گی. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن, 4 دن کی زندگی ہے. دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. اللہ کہتا ہے مجھ سے بڑا حوصلے والا ہے ہی کوئی نہیں. ساری میری زمین پر میرا کھا کر تم نافرمانیاں کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور میں برداشت کرتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے دیکھے ہم نے حوصلے. یہ شاعر کی لغویات ہوتی. اور ایک جو ہمارے مثلا عظیم الشان بہادر شاہ ظفر صاحب تھے, سارا ٹائم موج مستی میں اور شعر ناچ گانے میں گزارتے تھے. بعد میں جب انگریزوں نے اٹھا کے باہر پھینکا, پھر کہتے ہیں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے. وہ اس سے پہلا وہ کیا ہے, نہیں, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یعنی یہ عمر دراز, یہ مسلمان بادشاہ کا کانسیپٹ زندگی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں 4 دن زندگی مانگ کے لایا تھا 2 آرزوؤں میں. بادشاہ ہے ملک کا تو, ابھی تیری آرزو پوری نہیں ہوئی.
ناچ گانے سن سن کے تو پوری قوم کی تباہی پھیر دی، اس امپائر پورے کو تو نے ٹھپا لگوا دیا، دفن کرا دیا۔ ابھی کہہ رہے کہ ابھی تو اتنی شارٹ سی عمر تھی، 2 آرزویں کرتے گزر گئی، 2 انتظار کرتے۔ یہ لغویات، یعنی اینٹی قرآنک باتیں۔ اور ادھر قرآن مجید فرض کرے کو پڑھے ہے، بس وہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات، کہتا ہی کوئی نہیں۔ بیہودہ ترین شاعری کی محفل ہو، ناچ ناچ کے پاگل ہو جاتے، جتنے گندے ہوں اتنے پاگل ہو جاتے، جتنی لغویات ہوں اتنے زیادہ پاگل ہو رہے ہیں۔ عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ جتنا جھوٹا شعر ہو اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو شاعری ہے ہی مبالغہ اور غلط کام، تو ٹکراتی بات ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ شاعری کرتا ہے اور خاص طور پر مذہبی دینی شاعری کرتا ہے، اس کو رائٹ ہی نہیں ہے، اس کو میری ڈرنا چاہیے، خدا سے خوف کھانا چاہیے کہ میں اپنے شعر میں 10,000 لوگ سن رہے، میری بات سن کے ان پہ اثر ہوگا، میں پہلے ایک دفعہ یہ تو دیکھ لوں کہ کیا ہے، اس کے ادھر ادھر کی بات نہ کر دوں۔ ہمارے مذہبی اشعار میں صراحتاً خلاف قرآن لغویات بولی جاتی ہیں، صراحت۔ نہ شاعر کو قرآن کی خبر ہے، نہ سننے والے اور داد دینے والوں کو قرآن کی خبر ہے۔ کیوں ریپیٹ کرتا ہوں میں؟ قرآن میں بہت ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، ریپیٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ کیوں میں ریپیٹ کرتا ہوں؟ کیونکہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت ہے، بار بار یاد دہانی کرائیے، مومنوں کو بار بار یاد دہانی فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ بعض باتیں کہ بہت تکرار کی ضرورت ہے ان کو، تاکہ وہ سحر ٹوٹ جائے جس سحر میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور سحر سے مراد کیا ہے؟ بغیر قرآن کے گزار رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے اور وہ اسی طرح الٹے چلتے رہتے تھے، جس طرح آج الٹی باتیں کر رہے ہیں دنیا میں بھی الٹے ہی چلتے تھے۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو اور یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کو کیا بتایا گیا تھا؟ قیامت تک، کہا کہ اس سے پہلے جو تم نے مدت گزاری ہے وہ مدت ہے جو اللہ نے بتائی تھی کہ قیامت تک ہے، اور آج وہ قیامت جس کو تم جھٹلاتے تھے آج وہ آ گئی ہے۔ اور تم یہاں جو ہے نا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علم نہیں رکھتے تھے، یہاں پہ بتایا گیا تھا ان کو، اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، گویا کہ تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت یعنی معافیاں مانگ رہے ہوں گے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، یعنی یہ بھی نہیں کہا جائے گا معافی مانگ لو تو چھوڑ دیں گے۔ کوئی ہوتا ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے، اگر سب کے سامنے آ کے معذرت کر لے چھوڑ دیں، نہیں، اس دن کو آج معافی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب نہیں، وغدن حساب ولا عمل، اور کل قیامت میں صرف حساب ہے، کوئی عمل کہ اب میں کچھ کر لوں نہ۔ یا لیتنی قدمت لحیات، کاش میں نے اس کے لیے کچھ بھیجا ہوتا ہے، اس زندگی کے لیے میں نے کچھ انویسٹمنٹ کر لی ہوتی۔ آپ فرض کریں آپ کو پتہ چلے، اللہ نہ کرے مثلا کسی کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے، اسے پتہ چلے کہ کسی وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان مجھے ملک بدر کر دے گی، یہ کنفرم ہو جائے کہ ملک بدر میں ہونے والا ہوں، اس مہینے ہو جاؤں، 6 مہینے بعد ہو جاؤں، سال بعد ہو جاؤں، رہنا نہیں ہے میں نے یہاں پہ، آپ کیا کریں گے؟ آپ جتنے اویلیبل آپشنز ہیں ممالک کی آپ دیکھیں گے کون سی مجھے سوٹ کرتی ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو ذرا ٹوک دیجیے گا۔ آپ ایک اچھا سا ملک سلیکٹ کریں گے چونکہ یہاں سے تو آپ کو جانا کنفرم ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پراپرٹیاں خریدیں گے مثلا؟ نہیں کریں گے نا، ایسے ہی کچھ خریدیں گے کہ ان کو فوری طور پر اگر بیچنا پڑے تو بیچا بھی جا سکے،
آپ کہیں کہ گاڑی لینی ہے، لیکن ایسی گاڑی لو جو مارکیٹ کی گاڑی ہو، جیسے ہی کہوں میں نے بیچنی ہے فوراً خرید لو. کیوں؟ آپ تو بڑے بڑے باذوق تھے، بڑی گاڑیاں خریدتے تھے، بس اصل میں تھوڑا سا باہر جانے کا پروگرام بن رہا ہے تو عارضی طور پہ لینی گاڑی. ٹھیک ہے، سارے آپ کے پلان سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ چینج ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ آپ اپنی یہاں کی پراپرٹیز بیچ کر وہاں پراپرٹیز خریدنا شروع کر دیں. ایسا ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اب پتہ ہے یہاں پہ تو میں نے رہنا نہیں ہے کنفرم. لہٰذا مہینہ مل گیا غنیمت ہے، 6 مہینے مل گیا غنیمت ہے، سال مل گیا غنیمت ہے. زیادہ سے زیادہ اپنا مال وہاں پہ منتقل کر لو جتنا منتقل ہو سکتا ہے. یہ ایک سادی سی مثال ہے کہ جو ہر عقل مند کرے گا، اگر اسے پتہ چل گیا ہو کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، میں نے جانا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کب جانا. ٹھیک ہے نا؟ مثال بری ہے ذہن قریب کرنے کے لیے. اسی لیے یہاں کے گندے اور کرپٹ پولیٹیشنز باہر پراپرٹی بناتے ہیں کہ یہاں پر اگر کبھی عوام سسٹم نہ سے کسی دن عوام نے ہم پہ حملے شروع کر دیے تو ہم اس اپنی حرام کھا کر بنائی ہوئی پراپرٹی باہر جا کے بچ کے بیٹھ جائیں، سیکیور ہو جائے وہاں پر. اپنی سیکیورٹی چاہتا ہے نا آدمی. گھر کا وطن تو تمہارا ہی ہے، وہاں کیوں جائیدادیں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو کام کر رہے ہیں پتہ کہ بھاگنا پڑے گا یہاں سے. اور اللہ مجرموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے. اللہ کہتا ہے ان سے کہو موت کی تمنا کریں، نہیں کریں گے انہیں پتہ ہے آگے انہوں نے کیا بھیجا ہوا ہے، جہنم میں جانا ہے انہوں نے. اس لیے ان کا دل ہی نہیں کرتا موت کی تمنا کا. موت کی تمنا کے لیے پہلے آگے تم انویسٹمنٹ کی ہے، پتہ ہے میرا تیار ہے. اور یہ تیاری باتوں سے نہیں ہوتی، نہ ہی تقریریں سن کے ہوتی ہے. یہ تیاری بندے کے عمل سے ہوتی ہے. اس کا اندر گواہی دیتا ہے کہ میں وہ کیا ہے جو مجھ سے میرا مولا حسین چاہتے تھے. میں نے کیا ہے، میں نے اپنے مولا امیر المومنین کا فرمان سنا، میں نے اہل بیت کے فرمان پڑھے سنے، میں نے اس پر چلنے کی کوشش کی ہے، میں نے نفس پرستیاں نہیں کی. اب مجھے امید ہے خدا کے پاس مجھے اچھا ملے گا. یہ اندر سے بھی گواہی آتی ہے. کرپٹ بندے کا اندر بھی گواہی نہیں دیتا، جھوٹ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے. جیسے نشئی ہوتا ہے نا، جب تک وہ صحیح حالت میں آنا ہی نہیں چاہتا، پھر نشہ کرتا ہے، پھر نشہ کرتا ہے تاکہ اپنی مستی میں رہے. یہ آرزوؤں والے یوں ہوتے ہیں. اس دنیا میں جینے والے، حقائق کی دنیا وہ ہے اور کل کو سامنے آنا وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا ہی جائے گا. اور یقیناً ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی آیت پیش کر بھی دیں تو کافر تو ضرور کہیں گے تم تو باطل پر. جو مرضی کر لیں یا رسول، جنہوں نے رویہ کفر والا ہے آپ کی بات پر یہ نہیں آئیں گے، نہیں ایمان لائیں گے. اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. یہ کون سا علم نہیں رکھتے؟ یعنی عمل نہیں کرتے، اسے جاہلانہ رویہ اپنایا ہوا. بس اے نبی آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبق نہ کر پائیں. یعنی آپ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں. ایسا نہیں کہ ان کی طاقت دیکھ کر اور ان کی چالیں دیکھ کر آپ ہلکے پڑ جائیں. آپ بھاری رہیں، آپ ڈٹے رہیں. ان کی باتیں آپ کو نرم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، نیک کام کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جو یہ کام نہیں کرتے ان کا آخرت پہ یقین ہی کوئی. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی جن میں یہ صفات نہیں ہیں وہ ہدایت پہ ہی نہیں. اور آج دیکھیں آپ کیا ڈرامے بازی لوگ کرتے ہیں. یہی لوگ اپنے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں میری کون سی ادا پسند آ جائے. ایسے کرتے ہیں اللہ کو میری کون، یہ نہیں کہتے اللہ کو پتہ نہیں. نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پتہ نہیں کس جرم پہ پکڑ لے، کس خطا پہ پکڑ لے. یہ سیکیور ہے نا، یہ احتیاط کریں. جو کہہ رہے پتہ نہیں میری کیا ادا اللہ کو پسند آ جائے، الٹ کیا ہو. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام کے خریدار ہیں. پیمنٹ کرتے ہیں لغویات خریدنے کے لیے، پیسے دے کر لغویات
لغو اور بیہودہ باتیں بتانے والوں کو بلاتے ہیں، آؤ اور ہمارا بیڑا غرق کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، خریدتا ہے، لہو الحدیث، لہو کا میں نے بنگلہ معنی بتایا تھا، جو اپنے اندر مشغول کر لے اور اہم بات سے غافل کر دے، اسے لہو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں سے، اے رسول، اے قرآن پڑھنے والوں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، ان کو چیک کرو، دیکھو کہ جو بیہودہ باتوں کے خریدار ہیں اور بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ کیا کریں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود تو ہے گمراہ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرائے۔ غلط باتیں کرنے والوں کو بلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ان کا بیڑا غرق کرو، تاکہ نادانی میں راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ جب غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے تو صحیح چیز کی تو پھر وہ مخالفت کرے گا اور مذاق اڑائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہ لغویات باتیں کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک جی مولوی صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، یہ خطیب بڑا، آپ نے شاید دیکھا ہو کلپ اس کا، مولوی صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں ایک جناب بھنگ پی رہا تھا، بھنگ گھوٹ رہا تھا، گھوٹا لگا رہا تھا کہ بھنگ پی۔ مولانا صاحب نے کہا شیطانی کام کر رہا ہے، بند کر اس کو، میری واپسی تک تو یہاں پہ بیٹھا نہیں ہونا۔ مولانا صاحب گئے، یہ عوام کی تربیت ہو رہی ہے، لہو الحدیث۔ مولانا صاحب گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھا وہ بھنگی وہیں بیٹھا ہوا، پھر غصے میں کہتے ہیں تو پھر شیطانی کام کر رہا ہے۔ اب جواب سنیں اس کا، اور عوام کے نعرے سنیں آپ، بے نماز عوام کے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے بتا، شیطان نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، ثابت ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جی ہے۔ شیطان بتا، ثابت کر، شیطان بھنگ پیتا تھا کہ نہیں پیتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، شیطان کی بھنگ ثابت نہیں ہے۔ کہا پھر تیرا کام شیطانی ہے یا میرا کام شیطانی ہے؟ خدا کی لعنت ہو جو ممبر سے نماز کا اس طرح مذاق اڑا رہے، نماز شیطانی کام ہے۔ اس سے بڑا کوئی پلید اور خبیث ہوگا جو امام حسین کے سجدے والی نماز کو کہہ رہے کہ یہ شیطانی کام ہے، اور ان سے بڑا اندھا کوئی ہوگا جو اس کو داد دے رہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ناچ رہے سامنے کھڑے ہو کر، بھنگ پینا شیطانی کام نہیں ہے، نماز پڑھنا شیطانی کام ہے۔ اس طرح کھیلتے ہیں لوگوں کے دین سے اور پھر لوگ پیمنٹ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ بیہودہ باتیں ہوں اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگ گمراہ ہو اللہ کے راستے سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ اور یہ بالکل ایگزیکٹ وہی بات ہے، تاکہ گمراہ کریں اور اس کا مذاق بنائیں۔ راہ خدا ہے یہ نہیں نماز، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ابھی گزرا، اس کا مذاق، اللہ کے راستے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھنگ والا جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا، اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنی کوئی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ پس اے رسول اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے، یعنی جس کو قرآن پہ جس کا دل نہیں آتا، بیہودہ باتوں پہ دل دیے بیٹھا، اس کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، ستون ہیں، پتہ نہیں کتنی فورسز ایکٹ کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ فاصلے قائم ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی چیزوں کو قائم کر دیا بغیر کسی ستون کے۔ ہم تو ستون بناتے ہیں، ایسا ستون جو تمہیں دکھائی دے اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، غور فرمائیے تمام آخری آیت، یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ اب یہ کیٹیگری بھی پیدا ہو گئی، اللہ کے علاوہ اور بھی خالق۔ چیلنج کر رہا ہے خدا، یہ تو میری تخلیق ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بارشیں، یہ سب کچھ میں نے بنائی ہے،
تم دکھاؤ اللہ کے علاوہ جس نے کچھ بنایا ہو، اس نے کیا بنایا؟ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد وآل محمد، ہمیں اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے سائے میں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اعتبار سے جو بھی ہمارے اندر کمیاں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے اور غفلتیں پیدا ہو گئی ہیں، انہی قرآن اور اہل بیت کے صدقے میں ہماری ان غفلتوں اور کمیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔